أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وخلق على تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وخلق على قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بڑا بدبخت ہے بڑا بدبخت ہے برسوں نیکی سے نہیں ملتا بہت نزدیک رہ کر بھی پڑوسی سے نہیں ملتا جدا ہے مسجدیں دل بھی جدا ہے کیا کیا جائے جدا ہے مسجدیں دل بھی جدا ہے کیا کیا جائے محبت سے نمازی بھی نمازی سے نہیں ملتا نہاتا ہے اگر موتی نہ رکھ الزام دریا پر نہاتا ہے اگر موتی نہ رکھ الزام دریا پر یہاں کچھ بھی کسی کو اپنی مرضی سے نہیں ملتا یہاں کچھ بھی کسی کو اپنی مرضی سے نہیں ملتا. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. بہت ہی قابل سر احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں جمعہ کا وقت بڑا کم ہوتا ہے اور کسی اہم موضوع پر بات کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ
میرے استاد محترم تھے اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ ایک ایسے شخص نے مجھے سکھایا پڑھایا کہ جس کے ہاتھ میں کعبۃ اللہ کی چابی دی جاتی تھی اور جس کے لیے کعبۃ اللہ کھولا جاتا تھا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی استاد نے صرف میرے نہیں لاکھوں علماء کے استاد رہے ہیں اور ان کی بات پتھر کی لکیر مانی جاتی تھی۔ آج بھی مکہ اور مدینہ میں ان کی لکھی ہوئی کتابیں سلیبس میں پڑھائی جاتی ہے، یعنی ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر آدمی عالم کی ڈگری لیتا ہے تو یہ اندازہ لگائیں کہ کیسے آدمی ہو گئے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، میں جان بوجھ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ عالم کا یہ کام ہے، امام کا یہ کام ہے کہ وہ حالات کے اعتبار سے امت کو راستہ دکھائے، کیونکہ وہ نبی کا وارث ہے اور نبی کا رہبر ہے۔ ابھی جو حالات چل رہے ہیں آپ اور میں سب جانتے ہیں، میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ میرے دوستو، مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ ہے ایمان۔ کیا ہے؟ ایمان۔ اسی لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اتنی قیمتی دولت ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے اگر ایمان والے نے رتی برابر بھی ایمان کو بچا کر لے کر چلا گیا تو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ دے گا۔ اور ایمان والا کتنا قیمتی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ دھرتی پر، زمین پر ایک ایمان والا بھی اگر باقی رہے گا، ایک ایمان والا بھی اگر باقی رہے گا تو اللہ کہتا ہے کہ اس ایک کے لیے میں پورے سسٹم کو چلاؤں گا۔ ایک ایمان والا، یعنی اس سے ہم ایمان کی بھی اہمیت کا اندازہ لگائیں اور خود کی اپنی اہمیت کا بھی اندازہ لگائیں۔ اگر اللہ نے ایمان دیا ہے تو ایک ایمان والے کے لیے اللہ کہتا ہے پوری دنیا کفر سے بھر جائے، پوری دنیا مجھے نہ ماننے والوں سے بھر جائے، لیکن ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ اللہ کہتا ہے اس ایک کے لیے میں سورج کو نکالوں گا، اس ایک کے لیے میں چاند کو نکالوں گا، اس ایک کے لیے میں بارش کو برساؤں گا، اس ایک کے طفیل میں ہواؤں کو چلاؤں گا، اس ایک کے لیے میں صبح و شام کے سارے نظام کو چلاؤں گا۔ ایک بھی اگر ایمان والا باقی رہا تو اللہ کہتا ہے اس ایک کی قدر میرے نزدیک اتنی ہے۔ تو ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ اور اب جو ماحول بن رہا ہے وہ آپ کے اور میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے سارے منصوبے بن رہے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان اگر اس کا سب کچھ رک جائے، مان لو دنگا ہو گیا، فساد ہو گیا، یا زمین میں کوئی آفت آ گئی، آسمان میں کوئی آفت آ گئی، اس کا گھر ختم ہو گیا، اس کی اولاد ختم ہو گئی، اس کی دکان ختم ہو گئی، اس کی فیکٹری ختم ہو گئی، اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اگر وہ ایمان کے ساتھ باقی ہے اور ایمان اگر اس کا باقی ہے تو پھر وہ دنیا کا سب سے قیمتی انسان ہے۔ اور سب کچھ مل گیا، کیوں؟ حکومتیں مل گئی، بادشاہ مل گئی، بنگلے مل گئے، دنیا کی دولتیں مل گئی، دنیا کا سارا عیش و آرام مل گیا، لیکن ایمان چلا گیا۔ بولو بھائی، تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں بہت سادے انداز میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک سب سے قیمتی دولت ہے ایمان۔ اس لیے جب کوئی مر جاتا ہے اور اس کی جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے تو ہم الفاظوں پر دھیان نہیں دیتے۔ جنازے کی نماز میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا میں آخری الفاظ کیا ہے؟ وہ صرف مرنے والے کے لیے نہیں ہے، دعا زندوں کے لیے بھی ہے۔
پہلا جو جملہ ہے وہ مرنے والوں کے لیے ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. یہ الفاظ ہے جب کوئی مرتا ہے اور اس کی ہم نماز پڑھتے ہیں تو الفاظ کیا ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں اس کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، زندوں کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف فرما، ومیتنا اور جو مر گئے ان کو بھی معاف فرما، وشاہدنا جو یہاں پر ابھی حاضر ہیں ان کو بھی معاف فرما. یہ دعا کرتے ہیں. حالانکہ حاضر بہت سارے لوگ ایسے جو سائڈ میں کھڑے رہتے ہیں. کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ جو باپ کے جنازے میں بھی نہیں کر رہے. اچھا ان سے پوچھو کیوں نہیں کر رہے؟ آتی نہیں نہ ہو. ارے تیرے آنے نہیں آنے کا سوال ہی نہیں ہے. تو کھڑے رہ جا اور پیچھے اس ارے بولو نا جان بوجھ کے مسئلہ کا جب بات آ گئی تو کیونکہ بہت سارے لوگ کھڑے رہے سائڈ میں اور جواب میں جائے آتی نہیں تو ایسے بھی دیکھو کیا رہا نہیں ارے بولو اور اتنے بات پہ سمجھے گی ایسا بھی کیا عادت ہے ابھی اپنی نیت کا مانے گی. ارے بولو نا پیچھے اس یعنی صاحب ٹیچر ہم لوگ کس کو لینا ہے؟ امام بیٹا تو لے پڑ. اور مسئلہ بھی ہے شریعت کا کہ نیت مان لو پیچھے اس امام کے قدم کے ساتھ. امام کی صحیح تو تیری سے، امام کی غلط تو تیری غلط. ابھی مان لو اگر امام کچھ بھول گیا کوئی بھول گیا، تم کیا بول رہا ہو، تم صحیح پڑھ رہے اور امام کو بھول گیا تو وہ سجدہ کرتا تو تم یہ بول سکتے ہیں میں نہیں کروں گا میں بولے پیچھے اس. اب وہ امام کے پیچھے کھڑے رہ جایا کرو، جنازے کی نماز چھوڑا مت کرو. حالانکہ شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے، چلو اللہ دماغ کو بات ڈالتا ہے، شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ باپ اگر مر گیا تو بیٹے نے بڑھنا. کس نے بڑھانا چاہیے؟ بیٹے. لیکن باپ بھی بڑا بدنصیب ہے کہ بیٹے کو MBBS تو بنا دیا 1.5 کروڑ بھر کے. ہلو بھائی، باپ بھی بڑا بدنصیب ہے کہ بیٹے کو MBBS تو بنا دیا 1.5 کروڑ بھر کے، مگر 1.5 لائن کی دعا نہیں سکھا پایا. تو اس سے بڑا بدنصیب باپ کون کہ اس کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے اس کا بیٹا بھی تیار نہیں ہے. اس وقت بھی کیا ہوگا مولانا تم ہی پڑھا رہا. حالانکہ شریعت کا مسئلہ کیا معلوم کہ تابعین مفتی وہاں کھڑے ہو. یہ مسئلہ سن کر تم سارے نام سمجھا رہا. شریعت کا مسئلہ یہ کہ تابعین مفتی کھڑے ہو اور تابعین اللہ آؤ. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ باپ اگر مر گیا تو بیٹے نے مرنا چاہیے. مگر بدنصیب باپ بھی ہے کہ بیٹے کو دنیا کو سکھا دیا مگر اتنا نہیں سکھایا. اور بدنصیب بیٹا بھی ہے کہ باپ کی کروڑوں کی جائیداد کو لے گا مگر فاتحہ کے لائق بھی کروڑ نہیں. میں صبح قبرستان کل بھی آیا میں نے تو ہمارے مولانا آئے صبح فجر میں بیٹھا ہے. میں کہا تو میں نے دیکھا ایک مولانا آئے تو میں سلام دعا کروں کیسے کیا ہوا کس کا انتقال ہوا تو کہتے میرا کس کا انتقال ہوا انہوں نے فاتحہ پڑھنے کو ساتھ میں لائے نہیں. تو میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ باپ کی قبر پر تو فاتحہ پڑھنے کے لائق بھی ہے اور وہ باپ بھی بڑا بری قسمت والا ہے کہ جس نے دنیا کی ساری دولت اپنی اولاد کو دیا لیکن فاتحہ پڑھنے کے لائق بھی. چلو آؤ تو اب میں یہ جنازے کو یاد آ گیا تھا کہ جنازے کی نماز جو آخری جملہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کی تعلیم دیتا ہے اور ایمان کی قیمت بتاتا ہے. وہ آخری جملہ کہتا ہے اللہم احییتہ منا. کہ اللہ سے ہم کو دعا مانگنا ہے. کیا مانگنا ہے؟ اے اللہ اللہم اے اللہ من احییتہ منا ہم میں سے تو جس کو بھی زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ ومن توفیتہ منا اور ہم میں سے جس کو بھی تو وفات دے موت دے فتوفہ علی الایمان تو ہمیں ایمان والی موت نصیب فرما. سب سے بڑا دنیا کا خوش نصیب انسان کو جو دنیا سے جاتے جاتے ایمان لے کر گیا.
کئی خوش نصیب ایسے بھی ہیں، کئی خوش نصیب ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے جاتے جاتے ایمان لے گئے، حالانکہ پوری زندگی نبی کے دشمن اور ایمان اور اسلام کے دشمن بن کر گزاری تھی، لیکن اللہ نے آخری وقت میں توفیق دے دی، اللہ نے آخری وقت میں ہدایت دے دی، اور دنیا سے جاتے جاتے وہ کیا لے گئے؟ ایمان، ایمان۔ اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ زندگی بھر اسلام پر عمل کرتا رہا، لیکن کچھ عمل ایسے تھے کہ آخری وقت میں اللہ نے ایمان چھین لیا، تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں۔ چلو آؤ اب میں یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ ایمان مسلمان کے لیے سب سے قیمتی دولت ہے، سب کچھ اس کا لڑ جائے، ختم ہو جائے، کوئی بات نہیں، ایمان اس کا ختم نہ ہو۔ اور آج میرے یارو اگر سب سے بڑا نقصان ہمارا کوئی کیا جا رہا ہے تو وہ آپ کے، میرے پریوار کے اور میرے بچوں کے اور میری بیٹیوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے پورے پلان بن چکے ہیں۔ رات میں میرا بیان ہوا، اس میں نے باقاعدہ ایک کتاب لے کر بیان میں لائیو دکھایا، وحدت اسلامی کا ایک رسالہ تھا، میں نے دکھایا، اس میں کوئی انور خان صاحب کا مضمون تھا، میں نے بیان کرتے کرتے ایسا اس کو ہائی لائٹ کرتے بتایا، انہوں نے لکھا ہے کہ کس طریقے سے اس ملک میں تمہارے اور ہمارے بچوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی محنت کی جا رہی ہے، اور اللہ ہم سے کیا کہتا ہے؟ اللہ بڑے پیار بڑے انداز میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو نارا، جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ سے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر لگاتار ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ آنکڑوں سے میں متفق نہیں ہوں، یہ بھی ایک سازش ہوتی ہے، کیوں کہ آنکڑے ایسے بتائے جاتے ہیں کہ تم اندر اندر خوب نروس ہو جاؤ، کیونکہ ابھی ایک یہ بھی مہم چل رہی ہے کہ ایمان والے کے حوصلے کو کیسا پست کیا ہے، مایوس کیسے کیا جائے، کیونکہ ان دشمنوں کو یہ معلوم ہے کہ رب نے یہ کہا ہے ان کو قرآن میں کہ مایوس مت ہونا، اور ایمان والوں کو مایوس کرنے کے بھی پلان چل رہے ہیں، ان کے حوصلوں کو توڑ دینے کے بھی پلان چل رہے ہیں۔ اس کی مثال سمجھ لو، اور ایک عجیب مثال میرے ذہن میں آ گئی بھائی کہ دیکھو، پہلے کوئی مرڈر کرتا تھا تو ثبوت مٹاتا تھا، غور سے دھیان سے سننا ایک مثال، پہلے کوئی مرڈر کرتا تھا تو ثبوت مٹاتا تھا، لیکن ابھی وہ مرڈر کر رہا ہے، موب لنچنگ کر رہا ہے، مار رہا ہے کسی مسلمان کو تو باقاعدہ ویڈیو بنا رہا ہے، اور صرف بنا رہا نہیں، اس کو سوشل میڈیا پر واٹس ایپ پر ڈال بھی رہا۔ تو ذرا دماغ کر رہا ہو کہ قاتل ڈر رہا کیوں نہیں؟ کیا ہو سکتا ہے اس کے پیچھے راز؟ وقت کم ہے اور بھی کوئی باتیں اہم کرتی ہے، اس لیے میں اس میں بول کے نہیں ہوا کہ اس کے پیچھے پلان یہ ہے، اور تم ان کے پلان کو کامیاب کرنے میں لگ جاتے ہو۔ اس کے پیچھے پلان یہ ہے کہ قاتل چاہتا ہے کہ میں بڑی بے دردی سے کسی مسلمان نوجوان کو ماروں، اس کی داڑھی نوچوں، اسے بری طریقے سے درندوں کی طرح نوچوں، ماروں، اور اس کا ویڈیو بنا کر واٹس ایپ پر ڈالوں۔ کیوں؟ کیونکہ واٹس ایپ پر جائے گا اور اس میں لکھ بھی دیتے، وہ خود ہی لکھ دیتے اتنے بہترین جملے، جلدی سے اس کو سارے گروپ میں ڈالو، سمجھ لیا؟ پھر اپنے والے وہ چاہتے ہیں کہ جتنا تمہارے مار کھانے کے ویڈیو صبح سے لے کے شام تک تمہاری نگاہوں کے سامنے آئیں گے اور تمہارے اندر کا حوصلہ آٹومیٹک۔ مثال کے طور پر میں نے صبح اٹھا 9 بجے موبائل کھولا، 9 بجے ایک ویڈیو آیا مار کھانے کا، پھر میں نے ناشتہ کر 9:45 کو اور ایک بار چیک کرا، کیونکہ آج کل تو ہر آدمی 15 منٹ کی بات میں چیک کر رہا، اس کا میسج اتنے ہیں اندر آئے تو میں ٹینشن نہ یہ جمع کرنے میں آج کا جمع کیا کر رہے ہیں، ریل بنا رہے، ریل ٹک ٹاک ویڈیو بنا دے، بڑی 1-2 گھنٹے کی محنت سے ویڈیو بنتا، سمجھا؟ اور پھر اس کے بعد میں اس کو ڈال دیتے فیس بک پر، واٹس ایپ پر، اور ہر 15 منٹ کی بات پہ دیکھتے ہیں تو نے دیکھے اور نہیں دیکھے گا تو ماں تو دیکھ لی،
یہ جواب کیا 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 بولوں. خیر تو اب میں نے 10 بجے چیک کرا, پھر ایک مار کھانے کی ویڈیو دی, پھر 11 بجے چیک کرا, ایک اور مار کھانے کی ویڈیو دیکھی, شام تک کے میرے کو 8-10 مسلمانوں کے مار کھانے کی ویڈیو دکھ گئی. تو رات تک کے میرے دل اور دماغ میں یہ بیٹھ جائے گا کہ بیٹا بہت برا حال ہے, زیادہ بڑبڑ سمجھ گئے صاحب. تو اپنے حوصلے کیا ہوں گے, یہ سازش ہے. تو اب ایمان والوں کی بیٹیاں غیروں کی زندگی میں جا رہی ہے, اس سے انکار نہیں ہو رہے ہیں, لیکن جس طریقے سے میں وہ پوائنٹ کرتا ہوں, جس طریقے سے آقا اللہ کا اتنا گیا گزرا دور نہیں آیا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایمان والوں کے, مسلمانوں کے اتنے برے دن آئے گے کہ ایمان والوں کی بیٹیاں عدالتوں میں جا کر یہ لکھائے گی کہ میں اپنی مرضی سے اسلام اور ایمان کو چھوڑ رہی ہوں. اللہ کے قسم ہم نے کبھی اتنے برے دن آئیں گے ہمارے سوچا نہیں تھا, لیکن آ رہے ایمان والوں کی بیٹیاں عدالتوں میں جا کر. ابھی کبھی ہم لوگ کورٹ میں تھے, کورٹ کچہریوں میں ہماری بیٹیاں لوگوں کے ساتھ دکھ رہی ہے. یہ اس نے بچارے میں پڑھا, ایک دو عورتوں کو سمجھانے کی کوشش کیا, سمجھا رہے ہیں. کورٹ کچہریوں میں ایمان والوں کی بیٹیاں جا رہی ہیں. اب یہاں پر دیکھیے کہ کئی جوان مجھ کو مل رہے ہیں, مفتی صاحب کچھ تو بھی پلان بنانا پڑے گا. کیا بنانا بول چل, ایک کو یہ دیکھنا پڑے گا بیٹا کہ پانی گر رہا تھا نہیں سمجھا. کیوں ایسا ہو رہا, کیوں میری بیٹی, میری بہن, میرے خاندان کی کوئی عورت, کیونکہ تمام ایمان والی میری بہنیں ہیں, کیونکہ نبی نے فرمایا, کیا فرمایا, المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. دنیا کے کسی کونے میں ایمان والا رہے میرا بھائی ہے. آج سے کچھ سال پہلے جے کمار صاحب جب تھے اس کی, اس وقت فلسطین میں کچھ مسئلہ ہوا, ظلم ہوا, تو میں حق بھی بول کے آیا, میں اسرائیل کے خلاف میں روز بولتا ہوں, خطبے میں بھی میں بددعا کرتا ہوں, دیکھیں آپ نے, ہے نا, میں 15-20 سال سے اسرائیل کو ڈائریکٹ اپ کو چینل پر میں دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی اسرائیل میں یہ کیا, تو بڑھتا بلا کے آتنکوادی بولتا میں بولنے دینا. تو اب وہ فلسطین میں کچھ ہوا تھا اس وقت, تو ہم نے کلیکٹر آفس کے واسطے دھرنا نکالے تھے, تو ڈی سی پی صاحب میرا خیال جے کمار صاحب کے اس وقت, تو انہوں نے ہنستے ہنستے بولے, ارے یار مفتی صاحب وہ فلسطین میں بڑا نہ ہو, تو صاحب بھی کھانا رہتی وہاں, کیا بات کر مانگو گی میرے نام وہاں پہ. ارے دنیا کا ہر مسلمان تمہارا میرا بھائی ہے, اور پیارے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے کسی ایک کونے میں کسی ایمان والے کو تکلیف ہو تو دنیا کے دوسرے کونے میں ایمان والے کو اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. تب یہ بیٹیاں ہماری ہے, کسی کی بھی جائے وہ ہماری ہے. اب ہم کو یہ دیکھنا ہوگا وقت کم ہے کہ اب اگر ایسا ہو رہا ہے اور ایمان اب سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھ دیکھ کر ہم تلوا رہے ہیں کہ بڑا برا معاملہ ہو گیا, تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آخر ہم سے کیا قصور ہو رہا ہے. تو میں تھوڑا تیز دو کی پوائنٹ بول دوں گا. پہلا قصور تو ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایمان اور اسلام کے اعتبار سے تربیت نہیں کرتے. ہے نہیں ہمارا گھر لگتا ہے کہ کسی مسلمان کر رہے ہیں, کیوں؟ ابھی دیکھو آپ سمجھو مثال کے طور پر سندھی کالونی میں جا کے آؤ, سمجھو بھائی ایسا کر رہا ہے اور گھوم کے آؤ, اپنے معاملے میں گھومو, تو ایسا نہیں الگ دکھے مجھے. آپ کو لیکن اتنا بیٹا وہاں کر رہے ہو. ارے ایمان والے کا گھر دکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ہندو بھائی ایمان والے کے گھر میں داخل ہو تو وہ اس کے ماحول کو دیکھ کر اس کو بھی لگے کہ ہاں میں کسی مسلمان کے گھر میں. نہ ہمارے گھروں میں نمازیں ہو رہی, نہ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوتیں ہو رہی, نہ ہمارے گھروں میں دین کی باتیں ہو رہی. ہمارے بڑوں نے ہم کو برسوں پہلے, آج اس کی اہمیت سمجھ میں آ رہی کہ ہمارے اکابرین نے ہم کو کہا تھا کہ گھروں میں کتاب کی تعلیم کم سے کم آدھا 1 گھنٹہ کیا کرو, گھروں میں حدیث پڑھا کرو, قرآن پڑھا کرو, زینب کی زندگی پڑھا کرو, فاطمہ کی زندگی اپنی بیٹیوں کو سناؤ, ماں عائشہ کی زندگی سناؤ, ماں خدیجہ کی زندگی سناؤ, وہ سمیہ کی زندگی سناؤ جو اسلام کے لیے سب سے پہلے شہید ہو گئی تھی. جب تمہاری ہماری بیٹیاں یہ ماؤں
والیاں اور 2 کوڑی کی جو فلموں میں ناچتی ہے وہ رات دن ان کی ویڈیو دیکھ رہی ہے، تو ہماری بیٹیاں بھی تو وہی شوق پیدا ہو رہا. ہماری بیٹیاں رات دن دیکھ رہی ابھی ڈریس کون سا چل رہا، وہ ناچنے والی کا ڈریس چل رہا رات میں اس کو ٹک ٹاک پر تو اب کیا ہم غیروں کی بات کریں، ہمارے اپنے آ گئے ہماری اپنی بیٹیاں ٹک ٹاک. آج میں نے ابھی کیا کروں یار، میں ابھی آیا تو ایک مسلمان جوڑا ہے، اتنی بےہودہ اور بے شرم کمینے عورت دکھتی ہے، میرا خیال 50-55 سال کی ہے، وہ بڈھا دکھتا 60-65 سال کا. ابھی میری بیوی نے مجھے بھی بتایا تھا دیکھو مفتی صاحب، تو میں نے کہا یار وہ ڈاؤن لوڈ کرتے نہیں آ رہا فیس بک پر سے، میں نے کہا میرے گھر والے کو کہ کسی کو بتا اس کو ڈاؤن لوڈ کر تاکہ ان کا پوسٹ مارٹم کرنا بہت ضروری ہے. بے حیا بے شرم کون ہو رہی ہے؟ جب ہمارے گھروں میں بچیوں کو دین ایمان اسلام کی باتیں سننے کچھ نہیں ملیں گی تو کہاں سے تمنا بڑا دور. ہم نے کوئی ایسا سسٹم بنایا ہی نہیں، بنانا پڑے گا. تو ایک پہلی چیز تو یہ کہ ہم اپنی بیٹیوں اور اپنے بچوں کی اسلامی تربیت نہیں کر پا رہے، بلکہ ہنستے ہنستے کہہ رہا ہوں ہے نا. میں ایک مسلمان کے گھر گیا اور سمجھو روانہ ہو رہا تھا، تو میں نے کہا 2 بچے تھے، معصوم بچے، بڑے خوبصورت بچے. میں نے کہا فی امان اللہ، کیا تھے اللہ حافظ. تو وہ بیچارہ قائدل بائے بائے کر رہا ہوں. بائے بائے پہ اس کو بائے بائے سکھایا تمہیں، ٹاٹا بائے بائے ہے نا. اور ہر برتھ ڈے میں وہ 2 سال کا بچہ ہے، اس کو تو بیچارے کو برتھ ڈے سمجھتا نہیں، تیرا آنا ہے برتھ ڈے. اب تو یار 2 سال کے بچے کو کیک لا کر کھانا ہاتھ پکڑ کر ہیپی برتھ ڈے. تو بیٹا زندگی میں ایسے کیک کاٹتے رہنا، تمنا مت کرنا کہ وہ اسلام کا سپاہی بنے گا، تمنا مت کرنا کہ وہ دین کا سپاہی بنے گا، تمنا مت کرنا کہ وہ غلام مصطفیٰ بنے گا، تمنا مت کرنا کہ وہ اسلام کا مجاہد بنے گا. اس کے سامنے جب تو نے اس کو بچپن سے ننگے انگے سنایا، تو نے اس کے بچپن سے تیری بیٹی اور تیری بیٹی کو تو نے کرسچن اور یہودیوں کے طریقے پر ہر سال ان کو برتھ ڈے کروایا، تو تیرے مرنے کے بعد وہ زندگی بھر کریں گے. اور اس لیے کریں گے کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کو زندگی بھر یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اپنی اولاد کی اسلام کے اعتبار سے تربیت کرو، ان کو اسلامی لباس سناؤ. دیکھو اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کو انگریزی پڑھانے سے منع نہیں کرتے. میرے گھر میں 8 ڈاکٹر ہو گئے، انگریزی پڑھانے سے ہم منع نہیں کرتے، مگر انگریزوں کی چال چلنے سے منع کرتے. پڑھانا کو اب ہم کیا کر رہے ہیں، انگریزی پڑھانے کے چکر میں ہم اپنی اولاد کو کرسچن اور یہودیوں کے حوالے کر دے رہے ہیں، کیونکہ اپنے بھی دماغ میں کیا ہے، اچھی انگریزی پڑھنا، بہترین اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا تو نوٹا چھاپے نا، پھر اس کے چکر میں ایمان بھی چلا جا رہا. کل یا پرسوں میں نے واقعہ سنایا کہ ایک شخص نے، ابھی بھی میں نے ریکارڈ کر دیا ہے کیونکہ پوری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں اور بیان سننے کے بعد کچھ اپنا درد سناتے ہیں. ایک شخص نے ابھی بھی ریکارڈ کیا، میں نے اس کو اس کی اجازت سے میں ڈالوں گا اگر وقت نہیں ڈالوں. ایک شخص نے کہا کہ مفتی صاحب میری تمنا تھی کہ میں میری بیٹی کو MBBS ڈاکٹر بناؤں گا. میں نے کہا بہت اچھی بات. مفتی صاحب 1,40,00,000 بھرا، کیونکہ MBBS کا ایک اور چل رہا، 1,40,00,000 کھیت اور گھر بیچ کر بنا MBBS کے لیے ایڈمیشن ہو گیا، بچی اچھی ڈاکٹر بن گئی. مگر مفتی صاحب آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آتما ہتیا کروں. خودکشی. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ مفتی صاحب گھر اور کھیت بیچ کر MBBS کروایا تھا، تمنا تھی کہ میری بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اچھی ڈاکٹر بنے گی، میرا بھی نام، میرا بھی سر فخر سے اونچا ہوگا. لیکن کالج میں 6 سال پڑھتے پڑھتے وہ کسی کافر کی زندگی کا حصہ بن گئی. اور اب حال یہ ہے کہ میں گھر سے نکلنا بھی میں نے چھوڑ دیا اور میں نے کھیت گھر سب بیچ دیا تھا. تو اب میرا حال تو ایسا ہو گیا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ادھر کہہ رہے منع نہیں کر رہے. لیکن تو نے صرف بمبئی پونا میں ایڈمیشن کروا دیا تو تیرا کام ہو گیا؟ ایسا نہیں. تو اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھ. اور سب سے بڑی بات، اب
رہے ہیں نا، وہ ایک خنزیر ہے، سمجھے آپ؟ نام بھی لوگوں نے اس کا، وہ تو کھلم کھلا آفر دے رہے نا تمہاری ہماری بیٹیوں کے لیے، وہ کھلم. اور حکومت بھی اتنی غدار ہے، مکار ہے، حکومت بھی اتنی بدماش ہے کہ کھلم کھلا وہ آتنوادی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ باقاعدہ کلیئر طور پر ان پر کیس درج ہوگا قانون کے حساب سے، مگر ان پر کیس بھی درج نہیں کیا جا رہا ہے. کیوں؟ میں نے کل کہا مجھے معلوم ہے کہ میرا انجام کیا ہو سکتا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں جو ہوئی تو ہوئی. میں نے کہا کہ حکومت غدار ہے، اگر یہی آفر اگر ہم نے دینا شروع کر دیا تو بولو نا فوراً گناہ داخل ہو جائے گا. تو اب مسلمانوں آخری جملہ سن لو کہ انہوں نے تو شیطانی حرکتیں شروع کر دی ہے، اب تم کو اور ہم کو اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانا ہے. ورنہ یاد رکھو اللہ کی قسم کھا کر کہہ کہ دنیا کی ساری دولتیں آپ نے اور میں نے کما لیا، اور میری بیٹی یا میرا بیٹا اگر ایمان سے نکل گیا تو ہم نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے. اس لیے ہمیں اپنی اولاد کی اسلامی تعلیم اور ایمانی تربیت کا انتظام کرنا پڑے گا. جگہ جگہ میں آخری بات یہ ہوگا کہ ہر محلے میں ہر جگہ بتایا عورتوں میں بھی بیانات کرواؤ. ہم ان کو بتائیں گے کہ کیسے بیان، بہت بڑا 2-3 گھنٹے لگیں گے اس کو، اتنا بس آخری صرف اسٹائل سمجھ لو کہ اتنا زبردست انداز میں ہندو بھائیوں کو، ہندو بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے. یہ پورے بھگوان آتنوادی تیار کر رہے، بولنے میں کوئی ڈر اور شرم کی بات نہیں، کیونکہ وہ جب خود کھلا کھلا وہ کہہ رہے، وہ تیار کر رہے کہ مولانا سجاد نعمانی بڑے عالم ہیں ہندوستان کے، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ وہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو پھنسانے کے لیے اتنا بہترین انداز میں تیار کر رہے ہیں کہ ہندو لڑکا اتنی شاندار اردو بول رہا کہ آپ بھی سمجھے. ٹیوشن کلاس میں چلو ایک اور پوائنٹ سمجھ لو، 10ویں تک تو ہماری اسکول ہے، 12ویں تک بھی ہے، تھوڑی بہت ہے. آگے تو تجھے نیٹ کرنے بھیجنا ہے نا، نیٹ وہ سب کو نیٹ کروا دے ہو، تو بھی نیٹ ہو جا رہا اور پورا سماج بھی سمجھ گئے نا. ہمارا جملہ خطرناک مطلب کیا ہے، بولنا بھی ضروری ہے کہ وہ نیٹ کرنے جا رہی. اب وہاں پر ہماری بیٹیوں کو تھا ٹیوشن کلاس، وہاں پر پورے ہتھیار ڈالے جا رہے، اور کتنا اچھا کہ وہاں پر ہندو بیٹیوں کو بھی تیار دے رہا ہے، کیونکہ ایک کمینے آخری حد پر ادھر ہیں ہندو بیٹیوں. اور ہندو سہیلی، ہندو بیٹی اپنی بیٹی سے دوستی کرے گی، پھر دوستی مضبوط ہو گئی تو پھر اس کے برتھڈے میں جانا پڑے گا، سہیلی کے برتھڈے میں جانا پڑے گا، پھر یہ سہیلی کے برتھڈے میں جائے گی، پھر سہیلی کے ساتھ میں سہیلا بھی ادھر سے آئے گا. پھر شوق کیا رہا ہوں کہ وقت نہیں ہے، وہ فوراً پھر آ کر وہ فوراً ہاتھ ملانے کی کوشش کرے گا. اب ٹریننگ اس کو دی جا رہی کہ ہاتھ ملانا رہے گا مسلمان لڑکی سے، اگر وہ ہاتھ نہیں ملائے تو ناراض نہیں ہونا، الٹا کیا کہنا، سوری معاف کر دینا، میں بھول گیا کہ آپ مذہب اسلام کی ماننے والی ہو. اور پھر الٹا تعریف بھی کر رہا ہوں، آپ کا مذہب اسلام نا بہت اچھا ہے، میں کئی حدیثوں کو میں پڑھتا ہوں، حضور کی باتوں کو پڑھتا ہوں، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. اب یہ بیچاری سن رہی تو اس کے لیے میں بیٹا مانتا ہوں اسلام کو، اشارے سمجھ لو. دھیرے سے اس کے دل میں جگہ ہے بولو بن گئی. پھر دوسری ٹریننگ کیا، دوسری ٹریننگ میں سن لو، پھر دھیرے سے نام پوچھنا. اور اردو اتنی پیاری کہ تم نہیں بول سکتا، سلام ایسے کہہ رہا ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو السلام علیکم، تو کیسے بولا وہ اتنا پیارا کہے گا کہ یہ بھیڑ کیا سمجھے گا، ہوتی اسلام کے قریب دکھ رہے تھا. اپنی بات میں ساتھ چیزیں ساتھ پڑھ رہی ہے، اور پھر حال کیا ہو رہا وقت نہیں میرے پاس، پورا اسپیشل کا پروگرام. حال کیا ہو رہا کہ پھر 2 مہینے 6 مہینے کے بعد میں ہماری بیٹیاں، ایک تو ماں باپ کا ہو جاتا ہے، ہو گئی تو ماں باپ کہتے ہیں اب تو نے منہ بھی مت دکھانا میرے جہاز میں. تو اب یہ دروازہ تو اس کے لیے ہے، ارے بولنا بند ہو گیا، برابر بند ہو گیا. اب وہاں پر وہ اس سے کہتے ہیں مجھے شرم آ رہی ہے کہ وہ اس پر اتنا ظلم کرتے ہیں کہ 2 ہی راستے اس کے پاس بچ جاتے ہیں، یا تو خودکشی کر لے، اور کچھ جگہوں پر تو مسلمان بیٹیوں کو 2-4 مہینے کے بعد کوٹھے پر بٹھایا جا رہا ہے اور اس کی ویڈیو بنا کر وائرل کرنے کی دھمکی. کہاں ہو تم؟ کیسے
اپنی بیٹیوں کی ایمان کی حفاظت کا سامان کیجیے. وہ میں اکثر شعر پڑھتا ہوں نا کہ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی, درو دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی. اب بھی موقع ہے, اب بھی موقع ہے, اندھیروں کا کرو کوئی علاج, ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے. اور میں علماء سے بھی کہہ رہا ہوں, اگر کوئی عالم یہاں پر ہوگا, ویسے میری بات تو پہنچتی ہے, میں ہر جگہ علماء سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اب کھل کر بولو, کام کرو. میں پریشان ہو گیا, ابھی رات کو لے کے جاؤں گا میں ہندوستان, ہر علاقے میں ان کو مفتی ہارون چاہیے. مفتی ہارون کیا کرے گا, مگر میں نے جو پسند آیا کہ خون کے آخری قطرے تک کام کروں گا, لیکن اتنا پریشان ہو گیا ہوں کہ میں ایک دن میرا خالی نہیں, ایک دن. ابھی انہوں نے مجھ سے کہنے لگے بابا دے دیا کرونا جمعہ, کہاں سے دینا جمعہ, پورے ہندوستان میں لوگ ایسا بابا کی شیردی کیسے دی, ویسے بات نہ پڑھا بھی چلا میں بارڈر کے جو علاقے ہیں وہاں پر کل 3 دن پروگرام ہے. تو دعا کرو, اور علماء سے بھی میں کروں گا کہ اب ہم کو رہبری کرنا پڑے گی اور میدان میں آنا پڑے گا. ارے بولو پڑے گا. اور آخری جملے بھی سنو, کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں, اپنا ایمان ہے نا کہ جب لکھے گئے بھی ہے کہ نہیں ایمان, کتنے اچھی باتیں کرتا زندگی اللہ کا موت, یہ یہاں سب لکھے ہے. ارے بولو کبھی آنے گی, جیسی لکھی ہے ویسے ہی آئے گی. اللہ آپ کی میری ہم سب کی نسلوں کی حفاظت کریں. میں آپ سے اپیل کروں گا, اب سنتیں آپ کو پڑھیے, لیکن میں آپ سے ایک اپیل کروں گا, میں آپ سے اپیل کروں گا کہ میری یہ ذمہ داری بھی ہے, میں اس مسجد میں آتا ہوں, میں بنیاد میں اس کی